منجیاں جل گئی جناب. آ گیا پہاڑ اور اتنا اساں ناصر بھائی نہ دا ایک جڑا وڈیرا سا جس کو سبحانی خان آختے ہوندے سے وہ اس کی قبر مبارک ہے تھا پہاڑ دا ایریا جی. تے ناصر بھائی آختے کہ بھائی اساں ذرا اپنے جڑا پیشوا ہے وڈیرا ہے اس کی قبرہ دا جلدا میں دعا کرنا واسطے تے اج اساں تساں کو دستے ہیں جی جڑا سبحانی خان آسا جڑا انہاں دا اس کی قبر مبارک کہڑی جگہ تے اور تساں کو اس بارے میں معلومات ہو جلے کہ سبحانی خان جڑا آسا جی وہ کون آسا اور اس کی قبر مبارک کہڑے ایریے بچ اور اے او ایریا کہ جس کو تساں آختے ہو کہ بھائی پہاڑ دا ایریا. ٹھیک ہے جی اساں چلتے ہیں اندر جل کے تساں کو اتھوں دستے ہیں جی سبحانی خان بابے دی قبر مبارک. کنڈے دے دیں جی راستہ بند ہوئے دے آگو اور تھوڑا سا جلسہ اندر. اچھا اچھا یہ جناب وہ جگہ کہ جڑی سبحانی خان دی قبر تا جلنا واسطے یہ رستہ ہے جی. یہ تمام قبرستان ہے اتنے انہاں دا شجرے دا ایک بورڈ بھی لگے دے. یہ جناب السلام علیکم یار الکبور. یہ قبر مبارک ہے جناب تم دیکھ سکتے ہو. تم دیکھ سکتے ہو جناب تاجدار تنول حکمران ملک تنول سردار زبردست خان المعروف سخی صوبہ خان قوم تنولی تپا پلال خان خیل مورس اعلی خیل صوبہ خانی تنولی. تاریخ وفات 1782. یہ تو دیکھ سکتے ہو ایک دفعہ پھر میں سب کو پڑھ کے سنا سٹا. تاجدار تنول حکمران ملک تنول سردار زبردست خان المعروف سخی صوبہ خان قوم تنولی تپا پلال خان خیل مورس اعلی خیل صوبہ خانی تنولی. تاریخ وفات 1782. یہ انہاں دی قبر مبارک ہے. اور یہ انہاں دا تاریخ قوم تنولی آل افغان پختون. یہ انہاں دا جناب پورا شجرہ ہے. یہ تم دیکھ سکتے ہو. میں اس کی تصویر بھی بڑا چھوڑ دا اس تو بعد پھر ناصر بھائی پڑھ کے بھی سنا سن. نسب لکھے دے انہوں نے یہ بورڈ لائے دیں اور تم دیکھ سکتے ہو کہ بھائی اس تے ہوتا لکھے دے کہ بھائی شجرہ ولی تنول خان زبردست خان تنولی المعروف سخی صوبہ خان تنولی. حضرت یعقوب سے بیرام خان تک شجرہ نسب تاریخ تنولیاں از سید مراد علی شاہ و کرسی نامہ خانان شنگڑی میں درج ہے. بیرام خان انور خان بیگ خان لکھن خان چند خان. اس تو بعد ہے جی بالا خان سلطان خان امیر محمد خان جمشیر خان بیگ خان خیل بگال بگیال حبیب اللہ خان مومن خان بائی خان شیر خان خیل شیر خانی. اس تو تلا لکھے دے جی پال خان تپا پلال ہند خان تپا ہندوال تھکر خان ٹھرال خیل گل خان کلوال خیل بوجھ خان
خیل بوجال پوجال ارگن خان ارگنال خیل دفر خان بینکر خان متولی خان جوکھا خان بڈی خان یس خان سعید خان جوید خان باس خان ولی خان سائن خان انہاں دے نال تلا دفرال خیل بنکریال خیل متیال خیل بدیال خیل سیدال خیل جودال خیل باسیان خیل خیل سنال سنائی یا حسنال اس تو تلا رہے ہوتا الیاس خان بابا بیش خان بودلا خان دین محمد خان خان فروش خان لابی خان مرزا خان مجید خان ممارا خان سید خان بیس خان امیر خان بہادر خان صاحب خان امیر خان دیندار خان نامدار خان اور اس تو تلا سردار زبردست خان المعروف صوبہ خان جدا جد اعلیٰ خیل صبح خانی امت خان مغل خان حاکم خان مرزا خان فتح خان اصالت خان شاہ نواز خان محمد یار خان ذوالفقار خان حافظ خان ضابطہ خان زومدار خان دعا گو قوم تنولی خواتین موزہ پوہار موزہ دیرہ خصوصی تعاون ماسٹر نیاز احمد خان تنولی آف چمیٹ ڈاکٹر بنارس خان تنولی صاحب کا دیرہ آل کے ٹی ایس شاہد خان تنولی آف پوہار محمد ارباز خان تنولی آف کانگڑا گاؤں محسن نعیم خان تنولی آف بدو معیر باز عاملان ہزارہ جو اپنے عہد میں ذی عزت تھے، یہ معیر بعض کاغذات میں لگی ہوئی ہے پائی گئی یہ مور صبح خان تنولی پتہ پلال کی ہے۔ اس کا اصل نام زبردست خان تھا، صبح خان بادشاہی لقب کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، آج دی معلومات سنگ کو دیتی ہے اور اس کو ضرور دیکھو۔ بزرگان دی قبر تا آ گئے ہو وہ تو سن انہوں نے شجرہ نسب بھی دیکھ کے دے۔ یہ تمام سلطان محمود بن ناصر سبکتگین نے پشاور اور آس پاس کے علاقوں سوات بنیر پر حملہ کیا اور یہ تمام علاقہ بت پرستوں سے خالی کرائے۔ سلطان نے ان علاقوں میں اشاعت اسلام کے لیے تنبل درہ یادرہ تنال سے مختلف مسلمان قبائل لا کر اس علاقہ میں آباد کیے۔ انہی میں ایک خاندان سلطان انور خان بن بیرام خان کا بھی تھا، جنہیں سلطان محمود نے چملہ بنیر محابن کا حاکم مقرر کیا، جو کہ افغان قبیلہ سے تھا، اور ان کی تمام اولاد درہ تنال کی نسبت تنولی مشہور ہوئی۔ 971 سے 1472 تک قوم تنولی اولاد انور خان بن بیرام خان علاقہ سوات چملہ بنیر محابن یعنی دریائے سندھ کی مغربی جانب آباد رہے، جبکہ دریائے سندھ کی مغربی جانب موجودہ ملک تناول پر پہلا حملہ سال 1472 میں کیا۔ اس وقت بہت سا علاقہ تنولیوں نے ایک کافر راجہ چڈیر سے 1472 میں ہی فتح کر لیا، جبکہ سال 1495 میں ایک تیموری شہزادہ پکھلی میں آ گیا اور اس نے پکھل سرکار کے نام سے ایک منظم حکومت قائم کر لی، اور پکھل سرکار ملک تنول پر بھی حکومت کے دعوے دار ہونے لگے، جس کے سبب تنولیوں اور پکھل سرکار کے مابین اختلاف شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 1650 میں علاقہ سوات چملہ بنیر میں آباد قوم تنولی نے اپنے سردار چاڑا خان تنولی تپا اندوال اور سردار ممارا خان تنولی تپا پلال کی سرکردگی میں روحانی بزرگ بابا خون سالاک قابل گرامی کی دعا سے موجودہ ملک تنول پر حملہ کر کے یہاں سے پکھل کار کا مکمل طور پر صفایا کر لیا اور انہیں علاقہ گڑیال بحالی وغیرہ کی جانب دھکیل دیا گیا، اور پورا ملک تنول قوم تنولی کے باہم اپنے دونوں سرداران چاڑا خان اور ممارا خان کے سرکردگی میں تقسیم ہوا۔ ملک تنول حدود و اربا یہ علاقہ ہزارہ کے مغربی وسط میں دریائے سندھ کے دونوں طرف پھیلا ہے، جس کے مشرق میں علاقہ رش اورش، شمال مشرق میں پکھل، شمال میں اگرور، شمال مغرب میں تورغر، مغرب میں گدون، جبکہ جنوب میں میدان ہری پور ہے۔ ملک تنول علاقہ موروثی نواب محمد اکرم خان صاحب ریاست ریاست پھلڑا، علاقہ کولائی، علاقہ بدانگ، علاقہ کچھی، علاقہ شنگڑی، علاقہ شیروان، علاقہ بیڑا اور علاقہ گڑیال پر مشتمل ہے۔
ताजदार तनोल वली तनोल सरदार ज़बरदस्त खान तनोली अलमरूफ सुबह खान तनोली कौम तनोली तपा पलाल खान खेल मुरस अल आला खेल सुबह खानी तनोली। जी प्यास गिलास वो बेगा पे दासन है यार ठंडा पानी ये भी गिलास है पानी ठंडा है माशाल्लाह जी। ये बोतल हमने स्पेशल इंपोर्टेड बोतल लाई है फ्रॉम मेड इन यूके और आपने जो है ना पानी आपको 24 घंटे इसमें ठंडा मिलेगा। ठीक है जी सोन पीते हैं जी पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन ठंडा पानी है जनाब। पुआर दे मकाम था सुबहानी खान बाबे की कब्र को बाहर निकल के प्यास लगी तो पानी पीने। पक्का पुल जापानिया बनाया ये जापान वाले ने तैयार किया जनाब और इस तरह सिरप दरिया सिरप लगते हैं जरा के ब्रेक मारो तो पुला होता ही मैं जरा थोड़ी जी वजाहत कर छोड़ा जी। ये तुम देख सकते हो कि भाई तमाम जो पक्का पुल है ये चाइना वाले ने बनाया सा। इस तो पहले एक पुल चाइना वाले ने बनाया सा जो मतलब है कि इसी सिरन का हाँ जी जी जापान अच्छा सॉरी जी जापान वाले ने पुल तैयार किया। इस तो पहले पुल जो तैयार होया सा तो फिर उन्होंने पूछा सा कि भाई इस पर पानी केड़ा इस्तेमाल किया गया तो इन्होंने दसिया सा कि भाई पानी इस दरिया सिरन का इस्तेमाल किया है। वो पुल इन्होंने दोबारा मतलब उन्होंने है कि भाई इस पुल को ढा के नवे सिरे पुल बनाओ ताकि ये जो पानी सिरन वाला पानी है इस पानिया को इस्तेमाल नहीं करना। ये देख सकते मानसेर वाली साइड तो सिरन आ रहा है और ये सामने अगर देखो तो भाई इस ढाके पर तमाम जी जी गलासे दियाँ खाने ये तुम देख सकते हो थोड़ा जूम भी कर छोड़ सा ये तमाम खाना जी गलासे दी पूरे जितने भी ढाके हैं जी इन्होंने सारा गलासा निकलता ने। और इस साइड तो देखो तो इतना सामने भी जोड़ा है ये सामने देखो जनाब इतना भी एक घुमन है और इस घुमन दे नहाने की कोशिश ना करो इस दरिया सिरन दे नहाने की कोशिश ना करो क्योंकि बहुत ख़तरनाक पानी है। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर देखो कि पुल दे तो तस्वीर बना रहा वीडियो बना रहा और मैं तला इसके नज़दीक जुड़ने की कोशिश ना करता पाया तो तुसा भी जो है ना पानी को बचो आ जो पतला पतला साइडा का पानी है उस आके बैठना उठना चाहते हो नहाना चाहते हो नहा सकते हो। बाकी जो है जी तुसा इस डूंगे पानिया में घूमने वाली साइडदार नहीं जुलना। ये तमाम देखो जी बकरियां गुजरा दियाँ बैठी दी गर्मी है और इस टाइम आता हम बूटे तला आके बैठ गए ये जाने लगे तो दुम्बे को नवालते हैं पे तुम देख सकते हो। और ये तमाम खाना जी ये गलासे जी इस ढाके सारे जी गलासे दिन और ये जापानिया का पुल है ये एक दफ़ा ढा के दोबारा तमीर किया गया और तुम नाल में शेयर कर सटे थोड़ा सा पार होकर सीधे जूसा जी परोठे की गली वाली साइड दार तुम माड़े नाल रहो नासर भाई बाइक तो तैयार होए दिन और अस निकलते हैं जी साइड तो सिरन आंदा ने और इसी का मतलब सवेरा झील में चलता है। और ये जो पुल तुम नाल में शेयर किया ये जापान ने तैयार किया है और ये पुल बहुत ज़बरदस्त मतलब है कि एक शार्ट रास्ता जोड़े इन लोगों को पारले लोगों को जोड़े पानी पार के लोग आसे उन्हें ये रास्ता शार्ट है वरना उस पास दा रो स्वाबी मैरेदार हो गंदफ्तार हो फिर के जुलदे से तो वो रास्ता बड़ा दूर पैंदा सा उन्होंने को तो ये राह शार्ट है परोठे की गली इधर हो के चैंतरी डाल वाली आल जदाल तो हो के सीधे मतलब है लसा नवाब वाली साइड लोग निकल चलते हैं मानसेरा इधरों करीब पैंदा है। और इस साइड अगर देखा जाए तो इस पास लखाले का ग्रां है ये जो रोड है जो लखाले को निकल चलते शरवाना वाली साइड का निकल चलते तो इस वास्ते मतलब है कि और बड़िया सहूलत हो गई हैं बड़े मतलब एक लोगों जो जगह जगह रोड पक्के रोड बन गए ताकि लोगों की परेशानी जी है जी वो खत्म हो जाए। तो ठीक है इससे नाल रहे अस चलते हैं पर परोठे की गली वाली साइड का सीधे तनके जुलसा मड़े नाल रहो साइड का सफर जारी और सारी है देख सकते हो भाई साइड का तमाम बगल सा नज़र आता उसी और नासिर भाई इस टाइम का मोटरसाइकिल जो है ड्राइव करते और एक ग्रां दस जी बात सामने बकरी का ग्रां है सामने असल साइड का रोना साहब परोठे की गली वाले पास चलते हैं और हवा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है मौसम बहुत ही खूबसूरत हो है इस वास्ते आज की वीडियो एंजॉय करने वाली वीडियो है। और तुम तमाम भैन भरावां को अज का जुम्मा मुबारक और अज के जुम्मे के दिन तुसा को बेहतरीन वीडियो तुम शेयर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखो और घर बैठे बैठे पूरे इलाके से पूरे तनके तक मानसेरे तक तुम पूरे नज़ारे कर सो रोड है उस देख सकते हो कि भाई रोड के लोगों दी गाइयाँ मजे दियाँ खुलियाँ फिरदियाँ टुरदियाँ और एंजॉय कर रहे हैं जी जानवर भी एंजॉय कर रहे हैं अज का मौसम। और ये सामने सब देख सकते हो
نظر آتی ہے. اس کو سب کو جا کے جو سب پروٹھی کی گلی آسی اور یہ روڈ سدے حق بھائی بہترین ہائی وے روڈ بنے دے. مزہ آتا ہے جی اس طرح گڈی چلانا دا بائک چلانا دا. انشاءاللہ تو سب کو توڑو توڑ پورا مکمل سفر تو نال سے شیئر کرتے رہے ساں. اور یہ علاقے دیکھنا جو گھٹ ملتے ہیں اس واسطے میں کوشش کی ہے کہ بھائی میں آج اس ویڈیو کو نال مکمل طور پر شیئر کروں. کراس کر کے اس رستے تو آیا کتنا خوبصورت رستہ ہے اور سارا دیکھ سکتے کہ بھائی میٹھی میٹھی چڑھائی ہے اور روڈ کس طرح زگ زگ ہوئے دا سیدھے اس پاس ادھر آندے اور سیدھے پروٹھے دی گلی پہ پہنچ آئے. اور سب میں دستا کہ بھائی ناصر بھائی بھی بڑے نال ہیں آج بڑے خوش ہیں کیونکہ آج دا سفر بہت ہی زبردست قسم دا گزر رہے ہیں. دیکھ سکتے ہو ناظرین تو میں دسیا نا کہ بھائی یہ جڑا علاقہ ہے ایسا مطلب ہے پکے پلا تو جس کو پوارا دا پلا آختے ہو اس پاس ایسا مطلب ہے کہ اپنا سفر طے کر کے اس روڈ دے تو آئے ہیں. بہت ہی خوبصورت سا سفر گزرے ہے. اور اس ٹائم جس جگہ میں موجود ہیں اس کو آختے ہیں پروٹھے دی گلی. یہ وہ گلی ہے جس کو پروٹھے دی گلی آسا آختے ہیں. اور اتوں اصل سیدھے مطلب راہ آگاں چلتے ہیں آل جدال چینتری ڈارلی اور اتوں جو سجے پہلے ایک راہ نکل سی جو لسا نواب کو نکل سی. اس واسطے مطلب ہے کہ تسوں کو آج علاقے دا پورے دا میں وزٹ کرایا ہے. اور مزید سنگ میں تنکا شریف تک جڑا ہے منصرے تک اج 3 ضلع دا تساں دا مطلب ہے کہ وزٹ ہو جو سی. ضلع ہری پور ضلع ایبٹ آباد اور ضلع مانسہرہ. میں اور ناصر بھائی مکمل طور پر آئے ٹور کا نکلے دیا اور اس ٹائم اصل پروٹھے کی گلی کراس کر ساں اور کراس کر کے پھر جو مطلب لسان نواب جلساں لسان نواب تو پھر تنکے جلساں ہمارے نال رہسو انشاءاللہ دیکھو نال آج تو مزہ آسی. جناب اصل پروٹھے کی گلی تو نکل گئے ہیں جی. یہ رستہ سیدھا جلسی آل جدال چینتری ڈارلی اور لسان نواب. اڈا پرسالہ یہ گڈیاں سواریاں بھی چلتی ہیں اور بکنگ کا بھی چلتی ہے. جناب جس کسی نے سفر کرنا ہوگا تو کیری ڈبے سواریاں کا بھی جلتے ہیں اور بکنگ کا بھی جلتے ہیں. ہو گیا جڑا لسان نواب کو نکل دے اور یہ تمام روڈ سیمنٹڈ روڈ ہے. اس طرح کوئی لک وغیرہ نہیں پی تھی. یہ انہوں نے سیمنٹ کے نال پکا کیتا ہے. اور دیکھ سکتے ہو کہ بھائی یہ جڑا روڈ ہے سیدھا لسان نواب کو لسان جو لسان دا بازار ہے اس بازار پہ جا کے لگ سی. اور اس تو بعد لسان ترقیہ کے پاسے پہنچا یہ شارٹ رستے پہلے لسان آج دال تو چینتری ڈارلی چلتے ہوتے سے اور چینتری ڈارلی تو پھر اصل بدوڑے والے پاسے چلتے ہیں اور بدوڑے والی سائڈ تو پھر ہو گیا سا تنکے دار جلدے سے. وہ بڑا لمبا سفر ہوتا سا اور ہوں جا یہ روڈ ہے جی یہ انہوں نے شارٹ بڑا چھوڑے سیدھا لسان نواب بازار میں پہنچ جلدے. اور میں سوچے کہ بھائی نال کو میں روڈ کا بھی تعارف کرانا جلا جڑا کوئی مطلب اس تو پہلے نہیں آیا تھا اس کو بھی پتہ لگ جلے کہ بھائی کہڑے کہڑے پاس جلنا ہے. یہ آل جدال تو پہلے سجے پاسے جی اس کو لنک روڈ آتی ہو جو بھی آتی اور اسی طرح لسان نواب بازار میں پہنچ جلسی. اور دیکھ گاڑے پر سالے گرام بھی بالکل باہر سامنے اور یہ روڈ ہے جی. اڈا جڑا ہے وہ الگ گراں ہے پرسالہ جڑا ہے وہ الگ گراں ہے. ویسے نہ دو کا کٹھا کیا جلتا ہے کہ بھائی اڈا پرسالہ جڑا اڈے کا گراں ہے وہ کھبے پاسے جڑا پرسالے کا گراں ہے وہ سجے پاسے. تمام رستہ جڑا ہے جی ہوں اڈے پرسالے کے گراں میں جو نکل کے سیدھا لسان نواب کو جلسی. انشاءاللہ تو نال میں بیک کرتا کیمرہ. تقریباً کتنے اونچائی ہو سی جی ناصر بھائی؟ جی ہوتی 3000 کم از کم 3000 فٹ کی بلندی تو جا رہے ہیں جناب. سب دیکھ سکتے ہو یہ تلا تھا. اگر کیمرہ سب دس سکتے تو بھائی سب دیکھو کہ بھائی تلا کتنی گہرائی ہے. اور اساں اس ٹائم کا 3000 ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا چلتی
خوبصورت سفر اساں گزرتے پیا جناب. پکا سیمنٹ ہوئے دا روڈ ہے نے اور اسی طرح سانو آپ کو جڑے پاسے پہاڑاں کا نظر مار سو تو آبادی نظر آسی. کوئی بھی پہاڑ ہے نہیں کہ جس طرح لوگ نہ رہندے ہون. کھبے پاسے دیکھو سجے پاسے دیکھو تو سب کو پہاڑاں دیا چوٹیاں تو چمکتے دمکتے مکان نظر آسن اور لوگ آباد ہیں. تمام ضلع مانسہرہ کا ایریا ہے. دیکھو جناب یہ کہڑا گھر ہے جی ناصر بھائی جی؟